چھوٹے بڑے اس مسجد پہنچ جاؤ. آج 26واں روزہ ماہ رمضان المبارک کا شروع ہو چکا 1444 ہجری اور اپریل کتنی تاریخ ہے 17 اپریل 2023. فجر کے درس میں قواعد قرآنیہ کے حوالے سے ہمارے درس کا سلسلہ اس ماہ مبارک کے ساتھ ہی رواں ہے. کل ہم نے کون سا قاعدہ نمبر پڑھا تھا 25 قاعدے میں ہم نے لفظ ہدایت کے حوالے سے پڑھا تھا اور اس کے ساتھ جو 24واں ہمارا قاعدہ تھا اس میں ہم نے لفظ درایت کے حوالے سے پڑھا تھا. اور آج قاعدہ نمبر 26 ہے. اس میں ہم اس قاعدے اصول ضابطے کو سمجھیں گے کہ غیر اللہ کے نام پہ پکاری جانے والی چیز اس کا شرعی حکم کیا ہے اور غیر خدا کے نام پر پکارا جانا اب حرام ہوتا ہے اور اس کا اصول ضابطہ اور قاعدہ کیا ہے. یہ مشہور بات تو آپ تمام طلباء اور سامعین حاضرین جانتے ہی ہیں کہ اہلا کا لفظ جو قرآن پاک میں ہے وما اہل بہ لغیر اللہ، اس آیہ مبارکہ کہ جو غلط تفسیر مفہوم بیان کر کے عوام کو اور سکول و کالج میں طلباء کو غیر سنی لوگ جو ہیں وہ طلباء کے ذہن خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس پس منظر میں کہ سنی اپنی عقیدت محبت میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اصال ثواب کا تحفہ نذرانہ پیش کرتے ہیں جس کو ہمارے عرف میں 11ویں شریف کہتے ہیں. تو غیر سنی جو ہیں وہ اس چیز کو نعوذ باللہ بہت برے لفظوں سے بیان کرتے ہیں اور یہاں تک کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ نقل کفر نباشد کہ یہ سور سے بڑھ کر حرام ہے استغفر اللہ، لوگ یہ کہتے ہیں. تو آپ کو یہ بات سمجھانا مقصود ہے کہ وہ جو آیات مبارکہ پڑھتے ہیں ان کا اصل صحیح مطلب مفہوم کیا ہے. مثال کے طور پہ اس کو اصول کو ہم سمجھتے ہوئے کہ جن آیات میں فرمایا گیا کہ غیر خدا کے نام پر پکارا ہوا جانور حرام ہے وہاں ذبح کے وقت کسی کا نام پکارنا ہے، یعنی جب آپ کوئی جانور ذبح کرنے لگے ہیں تو وہاں صرف اللہ تعالیٰ کا ایک نام پکارا جائے گا، مخلوق میں سے اور کسی کا بھی نام نہیں لیا جائے گا ذبح کے وقت. یہ ہمیشہ سوچ قائد ذہن میں ہو. مخالفین جو ہیں وہ مطلقاً کہہ دیتے ہیں کہ جس چیز پہ بھی آپ غیر خدا کا نام لیں گے تو وہ حرام ہو جائے گی. اب وہ دلیل کیا دیتے ہیں قرآن پاک سے؟ یہ مشہور آیہ مبارکہ مخالفین کے بچے اور بچیوں تک کو یاد ہے اور ہم سنی اتنے غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ ہماری نوجوان نسل جو ہے یہ نہیں ابھی تک جان پائی کہ سنی کہتے کسے ہیں.
کوئی بھی سنی نام لے لے تو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کہہ رہا تھا کہ میں سنی ہوں، تو کیا اس کے کہنے سے وہ سنی بن جاتا ہے؟ سنی کے حوالے سے ہم نے آپ کو 20 نشانیاں بتائی ہیں، ان نشانیوں کی صورت میں سنی کو پرکھا کر، کوئی زبان سے لاکھ دعویٰ کرتا رہے تو سنی نہیں بن سکتا۔ تو اب وہ آیا مبارکہ پڑھیں گے، انما حرم علیکم المیت والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، یہ سورۃ بقرہ کی مشہور آیا مبارکہ ہے، اور یہ آیا مبارکہ قرآن پاک میں 4 مقام پہ ہے۔ اب ترجمہ وہ کیا کریں گے؟ تم پر حرام ہے، انما حرم علیکم المیت، تم پر حرام ہے مردار، والدم اور خون، ولحم الخنزیر اور سور کا گوشت، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور ہر وہ چیز جس میں غیر خدا کا نام لیا جائے وہ حرام ہے۔ یہ مطلب مفہوم ہے، وہ بیان کریں گے۔ اب وہ واردات کہاں کریں گے؟ آیت پڑھ لی انہوں نے، ترجمہ کر دیا، اب تیسرا مرحلہ آتا ہے واردات کا۔ جتنے بھی غیر سنی فرقے ہیں وہ جب فتنہ پھیلاتے ہیں تو مطلب بدلنے پر بات کرتے ہیں، جب مطلب بدلتے ہیں، آیت ٹھیک پڑھیں گے جو کچھ پڑھا ہوا اگر ہے تو۔ ویسے تو کئی ایسے ہیں جو قرآن پاک کی لفظوں میں بہت غلطیاں ہوتی ہیں، مجھ سے بھی ہو سکتی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھ سے نہیں ہو سکتی، لیکن ان کی غلطیاں ایسی ہیں کہ پتہ نہیں کیا کیا پڑھ جاتے ہیں، اور اس کے ثبوت بھی موجود ہیں۔ تو وہ مطلب جب بیان کریں گے تب فتنہ پھیلائیں گے۔ اب وہ کیسے بیان کرتے ہیں کہ دیکھو تم پر حرام ہے مردار، آیت پاک میں پہلا ذکر کس چیز کا آ گیا؟ میت کا، میتہ، مردار، انما حرم علیکم المیتہ، تم پر مردار حرام ہے، والدم، اور دوسرے نمبر پہ کیا ہے؟ خون، اور تیسرے نمبر پہ کیا آ گیا؟ ولحم الخنزیر، سور کا گوشت، تیسرے نمبر پر۔ اب چوتھے نمبر پر وما اہل بہ لغیر اللہ، جس چیز پر بھی غیر خدا کا نام لیا گیا تو وہ حرام ہو جاتا ہے۔ اب اس آیت پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بیان فرمایا کہ انسان جب مجبور ہو جائے، لاچار ہو جائے اور کوئی حلال چیز اسے نہ مل رہی ہو تو اس وقت بقدر ضرورت اس پر مردار کھانا جائز ہو جاتا ہے جان بچانے کے لیے۔ یہ قرآن پاک نے اصول بیان کیا، یعنی اضطراری حالت میں، مجبوری کی حالت میں۔ یہ سورۃ مائدہ میں آگے آتا ہے، سورۃ الانعام میں آتا ہے، اور سورۃ النحل میں آتا ہے۔ یہ 4 مقام اور ایک مقام یہ پہلا سورۃ بقرہ کا ہے۔ تو اس حوالہ سے وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی، غیر خدا کے نام پہ آپ نے یہ 11ویں شریف دی تو یہ معاذ اللہ سور سے بڑھ کر حرام ہے، استغفر اللہ، یہ ان لوگوں کا کہنا ہے۔ تو ہم آپ کو یہی بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے سنی کا سینہ ہونا شرط ہے، سنی ہونا شرط ہے قرآن پاک کو سمجھنے کا۔ جب تک سنی نہیں ہے قرآن پاک ترجمہ مطلب پڑھ لے گا، علم حاصل کر لے گا، لیکن ہدایت نہیں پا سکتا، یہ پکی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، اور پرہیزگاری تقویٰ کا نام ہے، اور تقویٰ 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک جسم کا تقویٰ اور ایک دلوں کا تقویٰ ہے۔ دلوں کا تقویٰ، پرہیزگاری دلوں کو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا ادب کرنا، یہ دلوں کا تقویٰ ہے۔
اور جسم کا تقویٰ ظاہری اعمال ہے. تو سنی کو اللہ تعالیٰ نے دلوں کا تقویٰ یقیناً عطا فرمایا، جو سچا سنی ہے کہ اس کے دل میں کسی بھی اللہ والے کے بارے میں کوئی بغض یا حسد یا نفرت نہیں ہے. اللہ کا فضل ہے. سنی اہل بیت کا بھی غلام ہے، صحابہ کا بھی، اولیاء کا بھی اور آل کا بھی. سمجھ آ گئی؟ تو یہاں ہم دیکھیں گے اس آیہ مبارکہ کو کہ اب دیکھیں یہ آیت پاک جو آپ کو بتائی گئی، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ. آگے فرمایا ومن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن اللہ غفور رحیم. یہ سورۃ نحل کی آیت نمبر 115. اور اسی طرح سورۃ الانعام میں یہی بات آ جاتی ہے احل لغیر اللہ بہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن ربک غفور رحیم. سورۃ الانعام آیت نمبر 145. جانور جس کے ذبح پر میں غیر خدا کا نام پکارا گیا تو جو ناچار ہو، نہ یوں کہ آپ خواہش کرے اور نہ یوں کہ ضرورت سے پڑے. یعنی وہی بات ان آیات میں ہے کہ جو اضطراری حالت میں ہو، مجبوری کی حالت میں ہو، کوئی حلال چیز اسے نہ مل رہی ہو تو اس پر بقدر ضرورت حرام جائز ہو جاتا ہے جس سے وہ جان بچا سکے، اور وہ کھاتے ہوئے خواہش نہ رکھے کہ میں خوشی سے کھا رہا ہوں، بلکہ مجبوراً وہ کھا رہا ہے کہ میں جان بچا سکوں. سمجھ آئے؟ تو یہ اضطراری حالت میں اس پر مردار جائز ہو جاتا ہے. اب یہ تو ہے اس آیت پاک کا مفہوم. مطلب کیا وہ بیان کرتے اس آیت پہ وما اہل بہ لغیر اللہ. ہلا کا معنی ہوتا ہے آواز کو بلند کرنا، پکارنا. وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ حرام ہے تم پر جو غیر خدا کے نام پر پکارا گیا. اب وہ یہ ترجمہ کرتے ہیں، لیکن ان آیات کا جو ترجمہ صحابہ پاک سے لے کر سلف صالحین تک جملہ مفسرین جو اہل ایمان ہیں انہوں نے جو ترجمہ کیا وہ ترجمہ ہے امدہ ذبح. کیا؟ امدہ ذبح. جب کوئی جانور ذبح کرنے لگو تو وہاں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا نام پکارنا ہے، اور کسی کا نام پکارو گے تو آرام ہو جائے گا، جانور آرام ہو جائے گا ذبح کے وقت. سمجھ آ گئی بات کی؟ تو ان آیات کا مطلب کیا ہوا کہ ذبح کے وقت خدا تعالیٰ کے سوا کسی اور کا بھی نام نہیں پکارنا. جب میں آپ کو مخاطب کروں تو جواب دیا کرو آواز سے. اب ہم تھوڑا سا اس آیت کی تفسیر کی طرف بڑھتے ہیں. اگر مطلقاً یہ معنی کیا جائے کہ جس پر بھی غیر خدا کا نام آ جائے وہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، جو لوگوں کا طریقہ ہے، تو کوئی چیز بھی حلال نہیں بچ سکتی. کوئی چیز بھی حلال نہیں بچ سکتی اگر ان کے معنی کو مد نظر رکھا جائے. تو مفسرین فرماتے ہیں اصل میں یہ مشرکین تھے نا، مشرکین کا ذکر ان آیات میں ہے. کہ مشرکین جو جانور رکھتے تھے نا، مختلف طرح کے وہ جانور تھے، ان جانوروں کی مختلف اقسام انہوں نے بنائی ہوئی تھی، ان کے مختلف نام رکھے ہوئے تھے. مشرکین مکہ ہیں. اب وہ یہ طریقہ کار جانوروں سے کرتے تھے جو بتوں کے نام پہ پھر ان کو ذبح کرتے تھے. اب ان کے ہاں 4 طرح کے جانور تھے. کتنی طرح کے؟ 4 طرح کے جانور تھے، اور ان جانوروں کے نام انہوں نے رکھے ہوئے تھے بحیرہ، وسیلہ، عام، اور اس طرح یہ 4 قسم کے جانور تھے جنہیں مشرکین عرب کتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے، پھر ان کا گوشت دودھ حرام سمجھتے تھے. ان کے رد میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارک فرمائی. اب ان کے جو جانور تھے نام ان کے رکھے ہوئے، ان کا ذکر قرآن پاک نے کیا. سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 103
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب واکثرهم لا یعقلون۔ اللہ تعالیٰ نے مقرر نہیں کیا کان چرا اور نہ بجار اور نہ وسیلہ اور نہ حام۔ ہاں کافر لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹا افطرا باندھتے ہیں اور ان میں سے اکثر نیرے بے عقل ہیں۔ اب یہ 4 جانور تھے ان کے یہاں، بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام۔ اب ان کی قسموں کو تھوڑا سا سمجھیں گے، انہوں نے اپنے آپ کیا کیا بنایا ہوا تھا۔ بحیرہ جانور کیا تھا؟ یعنی جانور ہے، اونٹ ہے، اونٹنی ہے، جانور ہے، یا گائے ہے، یا بکری ہے، یا بھیڑ ہے، جو بھی حلال جانور ہے۔ بحیرہ اس کی ایک نشانی لگا دیتے تھے، اس کا کان چیر دیتے تھے، عرب والے کان چیر دیتے تھے، نام زد کر دیتے تھے کہ یہ جو جانور بحیرہ ہے نا، یہ اب اس فلاں بت کے نام پر ہے، بت کے نام پہ اس کو منسوب کر دیتے تھے۔ اور بحیرہ وہ اونٹنی ہوتی تھی جو 5 بار بچہ دے دے اور آخر میں اس کے نر ہو، اس کا کان چیر دیتے ہیں۔ یعنی عرب کے ہاں مشرکین عرب جو تھے، ان کے ہاں جو اونٹنی 5 بار بچہ دے، یعنی 5 بچے جڑی اونٹنی پیدا کرے اور آخری بچہ اوندا نر ہوئے، یعنی اونٹنی دا بچہ اونٹ ہوئے یعنی نر ہوئے، اور 5 بچے وہ پیدا کرے جمے اونٹنی، اور آخری بچہ جڑا وہ نر ہوئے، انہوں مشرکین مکہ نام دیتے سن بحیرہ۔ کیا نام؟ بحیرہ۔ اور وہ دا کانوں نہ چیر چھڑنا، نہ کھڑا یہ ہن بحیرہ ہو گئی ہے، ایندہ ہن دودھ تے گوشت ساڈے واسطے جائز نہیں، ساڈے واسطے حلال نہیں۔ یہ پہلی قسم کا جانور۔ دوسری قسم صائبہ۔ صائبہ جانور وہ ہوتا تھا یعنی اس پر نہ سواری کرتے تھے اور نہ اس سے نفع حاصل کرتے تھے۔ صائبہ جانور، نہ وہ اونٹنی تے سوار ہونا اٹھتے اور نہ ان کو نفع اٹھانا۔ یہ وہ اونٹنی ہوتی تھی جس کے متعلق وہ بتوں کی نظر مانتے تھے کہ اگر بیمار اچھا ہو جائے یا فلاں سفر سے باخریت آ جائے تو میری اونٹنی صائبہ ہے، یعنی بجار ہے، یعنی ہونوں دے اتے بڑھو نہ سواری کرنی، نہ اس کو دو دا پہ بڑا ہے۔ یہ مشرکین کے جانوروں کی دوسری قسم تھی، بجار صائبہ۔ یعنی وہ جانور ہوتا تھا، انہوں نے منت مان لینی بتوں کی۔ کس کی منت ماننی؟ بتوں کی منت ماننی، اور ان کے لات منات عزا حبل وغیرہ جو تھے، ان بتوں کی انہوں نے منت مان لینی کہ ہمارا جو شوہر ہے، ہمارا جو بیٹا ہے، ہمارا جو بھائی ہے، یہ سفر پہ جا رہا ہے، اگر یہ واپس خیر و عافیت سے آ جائے گا تو میری اونٹنی صاحبہ ہے، بجار ہے، یعنی اب میں اس اونٹنی کا نہ دودھ پیوں گا، نہ اسے نفع لوں گا، نہ اس کے اوپر سواری کروں گا۔ تو اس طرح کی یہ جاہلیت کے ان کے کام ہوتے تھے جانوروں سے۔ یہ دوسری قسم تھی صاحبہ جانور۔ تیسری قسم وسیلہ جانور، وسیلہ سواد سے۔ اب یہ جانور کیا تھا؟ یہ جانور ایسا ہوتا تھا وسیلہ، جڑواں پیدا ہونے والی بکری، یعنی بکری نے اگر 2 بچے دیے اور وہ جڑواں پیدا ہوئے، اس کو مشرکین مکہ جو تھے وہ وسیلہ کہتے تھے۔ کیا؟ واو سواد یہ لام، وسیلہ۔ یہ وہ بکری تھی جس کے ساتھ بچہ پیدا ہو جائے اور آخر میں نر مادہ جوڑا ہوتا، یعنی اپنے بھائی کے ساتھ، یعنی جو بھی جڑواں بچہ پیدا کرے بکری، اس کو وہ کیا کہتے تھے؟ وسیلہ۔ اور چوتھا جانور تھا عام، بریک الف میم، عام۔ یہ وہ جانور تھا اونٹ، یہ وہ اونٹ تھا جس سے 10 بار کام لیا گیا، 10 بار، یعنی اونٹ 10 واری، یعنی مادہ اونٹنی نال اس کی جفتی کر کے، یعنی اس کی نسل کو آگے چلانا، 10 واری جس اونٹ تو اس طرح کا کام لے لیا گیا، ان مشرکین عام آخر سے تو اسے چھوڑ دیتے کہ ان جانوروں کو حرام سمجھتے جو بتوں کے نام پر چھوڑ دیے گئے، حالانکہ وہ حلال ہے۔
اس سے معلوم ہوا کہ اپنے جانوروں کو حرام سمجھنا کفار کا طریقہ ہے. جانور تو حرام نہیں ہے، حلال جو ہے انہوں نے اپنے باطل طریقے سے ان جانوروں کو حرام ٹھہرایا ہوا تھا. اور پانی اور چراگاہ سے نہ روکا جائے اس کے لیے، یعنی حام جو ہوتا اس کو پھر وہ بتوں کے نام پہ چھوڑ دیتے اور وہ جس کی چاہے چراگاہ میں جاتا اسے کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی تھی. تو یہ 4 قسم کے جانور مشرکین نے رکھے تھے. جانور تو حلال تھے، انہوں نے اپنے باطل عقیدوں کے ذریعے سے ان کو حرام ٹھہرایا ہوا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا اس انداز میں کہ جو مشرکین مکہ تھے ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ تم پر تو یہی حرام کیا ہے مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جس کے ذبح کے کرتے وقت غیر خدا کا نام لیا گیا. اب جو مشرکین تھے ان بتوں کو جانوروں بتوں کے نام پہ ذبح کرتے تھے. سمجھ آ گئی بات کی؟ تو اب یہاں اسی نظریے کو لے کر جو غیر سنی ہے انہوں نے کہہ دیا کہ یہ بکرا غوث پاک کے نام کا ہے تو یہ حرام ہے معاذ اللہ. انہوں نے کہہ دیا یہ دیکھ یہ حضور داتا سرکار کے عرس پہ آپ نے چڑھائی ہے تو یہ حرام ہے معاذ اللہ. یعنی اس طرح کے ان کے خرافات جو غیر سنی ہیں. پیچھے ہم نے آپ کو اصول بتایا تھا من دون اللہ کے درس میں کہ جو آیات بتوں اور مشرکین کی مذمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی یہ لوگ ان آیات کو نبیوں ولیوں کے اوپر فٹ کرتے ہیں. اور جو آیات اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے ان باطل عقائد کے لیے جانوروں کے حوالے سے بیان کی انہوں نے وہ اولیاء اللہ کی نسبت سے جو جانور ان کی بارگاہ میں بطور ہدیہ اظہار ثواب پیش کیے جاتے ہیں یا ذبح کر کے کھلائے جاتے ہیں فقراء مساکین کو، ان کو ان لوگوں نے غیر اللہ میں داخل کر دیا. سمجھ آ گئی؟ تو یہ ان کا بےہودہ پن اور ہٹ دھرمی ہے. اب یہاں ہم بات کو قریب لاتے ہوئے اصولی طور پر آپ کو جو سمجھانا چاہتے ہیں وہ کیا ہے؟ اب مشرکین کے جانوروں کی تفصیل تو واضح ہو گئی. اب اگلی بات میں اب جانور لیتے ہیں نا قربانی کے وقت لیتے ہیں تو جانور تو مالک خریدتا ہے نا قربانی کے لیے، تو وہ کیا کہتا ہے جب بتاتا ہے تو کہتا ہے میں جب قربانی کا جانور لیا میں کیا جائے جانور کتنا ہے قربانی. قربانی کے لیے جانور کو نامزد کر دیا تو کہا جاتا ہے یہ فلاں کا جانور بڑا اچھا ہے. اس وقت ملا کا نام آتا ہے نا، ملا نے قربانی کرنی ہو جانور کی تو لوگ دیکھتے ہیں بھائی فلاں مولوی صاحب نے اچھا جانور لیا ہے. یہ جانور کس کا ہے؟ فلاں مولوی صاحب کا ہے. اب مولوی صاحب سے پوچھو مولوی صاحب تو اللہ ہے یا غیر اللہ؟ کیونکہ غیر اللہ کے نام پہ چیز آئی حرام ہے تو اب قربانی کرنی تو نے رب کے لیے، نام تیرا کیوں ہے؟ یوں کیوں نہیں کہتا اللہ کا جانور ہے؟ کہتا ہے فلاں مولوی کا جانور ہے. کیوں مولوی کا جانور ہے؟ ہاں مولوی کا جانور ہے. مولوی اللہ ہے یا غیر اللہ؟ اب ذات ہے تو ان کو بتاؤ، اپنا ترجمے کی طرف پڑھو. وما اہل بہ لغیر اللہ، ہر وہ چیز جس پہ غیر کا نام آ جائے وہ حرام ہے. تو مول صاحب آپ اللہ ہے غیر اللہ؟ اب وہ کہے گا استغفر اللہ میں ہوں مولوی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. اب اسے پوچھو سوال یہ نہیں ہے تو اللہ ہے کہ غیر اللہ؟ اب کہے گا بھائی میں غیر اللہ نہیں، میں تو اللہ کا بندہ ہوں. تمہیں اپنے لیے تو اللہ کا بندہ کہنا آ گیا اور رب کے پیاروں کو، رب کے ولیوں کو تو نے کہا غیر اللہ. خود کو کہتا ہے عبداللہ، اللہ والوں کو کہتا ہے غیر اللہ. تو ہم اس کے لیے اتنا ہی کہیں گے المرود سارا ٹباری لعنت اللہ. جب اپنی باری آتی ہے تو اللہ کا بندہ ہے اور جب ولیوں کی باری آئے، ولیوں سے نسبت والی چیز کی باری آئے تو کہتا ہے غیر اللہ. تو یہاں کیا مقصد؟ کہتے ہیں جی 11ویں شریف ہے
یہ جی بکرا غوث پاک کے لنگر میں، اب کیا مطلب اس سے ہوتا ہے؟ مقصد یہ ہوتا ہے کہ غوث پاک سرکار کی بارگاہ میں ایصال ثواب بھی ہوتا ہے، غوث پاک کی نظر ماننے کا یہ مقصد نہیں ہوتا ہے کہ یہ بکرا غوث پاک کے نام پر ہے، اس کی ہم معاذ اللہ ان کی عبادت کرتے ہیں، اگر ہم یہ ان کے نام پہ بکرا نہ دیں گے تو پھر ہمارا نقصان ہوگا۔ یہ عقیدہ باطل ہے، اور نہ کسی سنی کا یہ عقیدہ ہے، اور نہ کسی سنی کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ اگر کسی سنی کا یہ عقیدہ ہے کہ غوث پاک کے نام کی 11ویں میں دے رہا ہوں، اور یہ 11ویں نظر ہے، اور نظر جو ہوتی ہے وہ عبادت ہے، اور عبادت اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی نہیں، تو یہ نظر نہیں ہوتی، یہ اصل میں نذرانہ ہوتا ہے۔ عبادت تو اللہ تعالیٰ کی ہے، اور ایصال ثواب جو ہے وہ غوث پاک سرکار رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں ایصال ثواب پیش کیا جاتا ہے۔ تو یہ مقصد ہوتا ہے اس نظر و نیاز کا، جو ہم پچھلے دروس میں نظر کے حوالہ سے پڑھ بھی چکے ہیں اور آپ کو بتا بھی چکے۔ تو اس حوالہ سے ہم نے اس درس میں مخالفین کے حوالہ جات بھی آپ کو بتائے تھے کہ انہوں نے یہ لکھا کہ 11ویں شریف ایصال ثواب کی نیت سے جائز ہے، 11ویں ایصال ثواب کی نیت سے جائز ہے۔ یہ فتاوی سرائیہ میں لکھا ہوا ہے، فتاوی رشیدیہ میں لکھا ہوا ہے، اور اشرف تھانوی دیوبندی نے تو یہ لکھا امداد المشتاق میں کہ جب ان کے ہاں مسمی شریف پڑھائی جاتی تھی درس میں سبقن مسمی شریف مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے فارسی میں، تو وہ مدارس میں اس دور میں پڑھاتے تھے طلباء کو۔ جب مسمی شریف ساری مکمل ہو جاتی ختم، تو اس وقت پھر وہاں مولانا روم کی نیاز پڑھی جاتی تھی، نیاز دلائی جاتی تھی شربت کے اوپر، اور پھر وہ شربت طلباء کو جو مدارس میں طلباء پڑھتے تھے ان کو پھر وہ شربت پلایا جاتا تھا۔ اور اشرف تھانوی کہتا ہے کہ اس پہ مولانا کی نیاز کی جائے گی، یعنی نظر و نیاز یہ 100 سال سے جاری ہے، لوگ اس کا انکار کرتے ہیں۔ آگے پھر تفصیل وہی وضاحت کی جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ نظر 2 معنوں میں، ایک لغوی معنی اور ایک عبادت ہے، اور ایک عرفی معنی ہے۔ عرفی معنی میں نذرانہ ہوتا ہے جو ہم بتا چکے، یہی بات اس نے لکھی، اور عبادت نظر معنی عبادت ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی نہیں ہے۔ تو اب یہ 11ویں شریف ختم پڑھاتے دیتے ہیں عقیدت اور محبت سے بحمدہ تعالیٰ۔ اب ہمارا اس پہ ان کا الزامی ان پر سوال ہے، اور آپ طلباء بھی یہ بات ذہن میں رکھیں، وہ کہتے ہیں 11ویں شریف کہاں لکھی ہے؟ قرآن میں دکھاؤ، حدیث میں دکھاؤ۔ تو ہم تمام طلباء کو بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ آپ نے شریعت کے دلائل کتنے بتائے تھے؟ شریعت کے کتنے دلائل ہیں؟ 4۔ پہلا کون سا ہے؟ قرآن، دوسرا سنت، تیسرا اجماع، چوتھا قیاس شرعی۔ جب دلیلیں 4 ہیں تو 4 دلیلوں سے ہم ثبوت دیں گے کہ 11ویں شریف ایصال ثواب ہے، اور ایصال ثواب 4 دلیلوں سے ثابت ہے۔ اب اگر وہ کہہ رہے ہیں قرآن سے 11ویں دکھاؤ، تو اب الزامی جواب ہم یہی دیں گے کہ پتر بہتا تیز نہ ہو، اپنے ملوے نوں پوچھ بھئی یہ بخاری شریف جڑی مدرسیاں پڑھاندے ہو تساں حدیث پاک دی کتاب یہ جس ساری پڑھا لیندے ہو طلباء نو، تو پھر آخر تے ایک تقریب تسی رکھدے ہو، تقریب ختم بخاری۔ کیا؟ ختم بخاری۔ کہتے ہیں ختم 11ویں کہاں لکھا؟ ہم کہتے ہیں ختم بخاری کہاں ہے؟ یہ ان کے مدارس میں ہوتا ہے ختم بخاری۔ تو کہتے ہیں نہیں، وہ تو اصل میں مقصد ہوتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا ذکر ہوتا ہے تو رحمت کا نزول ہوتا ہے، اور پھر اب آخر میں امام بخاری کے لیے رحمت اور درجات کی دعا کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیثوں کو جمع کیا ہے۔ تو اس حوالے سے وہ ختم بخاری کی تقریب ہوتی ہے۔ درست ہم نے کبھی کہا ان سے بھی ہمیں دکھاؤ کہاں لکھا ہے ختم بخاری؟ ہم نے کبھی نہیں کہا۔ کیوں؟ کہ ہم اس چیز کے قائل ہیں کہ بزرگان دین کو، فوج شدگان کو ایصال ثواب پہنچانا کسی طریقے سے بھی ہو وہ جائے گا۔ ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ختم بخاری کیوں کرتے، ہم بطور الزامی جواب دے رہے ہیں، اس لیے کہ ختم قرآن، ختم بخاری
یہ تمام طریقے ہیں بزرگان دین کی بارگاہ میں ہدیہ تحفہ پیش کرنے کے. تو ان طریقوں کو غیر اللہ میں داخل کر دینا اور کہنا کہ غیر اللہ کے نام پہ جو چیز آ جائے وہ حرام ہو جاتی ہے، تو اصل وہاں معنی کیا ہے؟ اندہ ذبح. کیا معنی ہے؟ ذبح کے وقت کسی چیز کا بھی کسی کا بھی نام پکارنا جائز نہیں. مثلا کبھی کسی ان پڑھ سے ان پڑھ سنی نے مرغی ذبح کی ہو یا بکرا چھترا ذبح کیا ہو تو کسی نے کبھی کہا ہو بسم الغوث اعظم اللہ اکبر کہا ہو، کسی نے کبھی جال سے جال نے بھی کبھی نہیں کہا. یعنی جو بھی ذبح کرتا کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. تو بسم الغوث اعظم تو دور کی بات، ہم تو ذبح کے وقت بسم الرسول بھی نہیں کہتے. سمجھ نہیں آئی؟ تو معنی کیا؟ ذبح کے وقت غیر کا نام نہیں لینا ہے. سمجھ آگئی بات کی؟ ذبح کے وقت. اور یہی اگر اصول بنا لیں کہ جس پر بھی غیر کا نام آ جائے تو حرام ہے. اب لکھا ہوتا ہے جامع مسجد فلاں، لکھا ہوتا ہے جامع مسجد فلاں، جامع مسجد فلاں، جامع مسجد فلاں. تو مسجد کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. قرآن پاک میں لکھا ہے ان المساجد للہ، بے شک مسجد اللہ کی ہے. اوپر لکھا ہوتا ہے مسجد اہل حدیث، فلاں مسجد فلاں مسجد فلاں مسجد. تو یہ جن کے نام مخلوق میں سے لکھے ہوئے ہیں یہ اللہ ہیں یا غیر اللہ ہیں؟ غیر اللہ ہے نا. تو مسجد تو اللہ کی ہے، تو اللہ کا نام ہونا چاہیے تھا. تو ملا کا نام کیوں ہے مسجد پہ؟ ملا کا نام مسجد میں اللہ کے گھر پہ آ جائے تو جائز ہے، اور جانور کو اصال ثواب کے لیے کسی بزرگ کے نام منسوب کر دیا جائے تو ناجائز ہے. وہ حرام ہے اور یہ حلال ہے. یہ کیسی بھائی شریعت ہے؟ بات سمجھ آ گئی؟ اور امام بخاری علیہ رحمہ نے باب باندھا بخاری شریف میں. یہ ایک آدمی مسجد بناتا ہے تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں یہ بنی فلاں کی مسجد ہے؟ تو امام بخاری نے کہا کہ ہاں کہا جا سکتا ہے. اسی لیے مکہ پاک مدینہ پاک میں مسجد ابو بکر ہے، مسجد عمر ہے، مسجد عثمان ہے، مسجد علی ہے، مسجد عائشہ ہے. ان پاک ہستیوں کے نام پر مسجدیں ہیں. تو پاک ہستیاں غیر اللہ نہیں ہیں، محبوب اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں. وہ اللہ والے اللہ کے پیارے ہیں. اب پیاروں کو دشمنوں کے کھاتے میں ڈال کر کہنا غیر اللہ کا نام لینے سے حرام چیز ہو جاتی ہے، اس سے بڑی دھاندلی اور کیا ہوگی؟ اور پھر دعویٰ بھی ہے کہ ہم قرآن بہت پڑھتے ہیں اور قرآن ہم سناتے ہیں. ایسا قرآن سناتے ہیں کہ مسلمانوں کا ایمان ہی لے جاتے ہیں. قرآن تو ایمان عطا کرتا ہے. یہ کس طرح کا قرآن پاک سنا رہے اور مطلب بیان کر رہے ہیں کہ جو ایمان بھی لے جائے. تو خیر بات تھوڑی لمبی ہو گئی. آج کا ہمارا یہ درس قاعدہ نمبر 26 جو ہے یہ کس حوالے سے آپ نے پڑھا؟ غیر اللہ کا نام پکارنے کے حوالے سے. یعنی کسی بھی جانور پر ذبح کے وقت خدا تعالیٰ کا نام ہوگا اور کسی کا نام نہیں ہوگا. تو ویسے مطلقاً منسوب کر دینا کہ یہ چیز فلاں کی ہے تو یہ مجازی نسبت ہوتی ہے، اس سے کوئی مطلب اعتراض یا اشکال پیدا نہیں ہوتا. اب گھر کس کا ہے؟ مولوی کا. گھر کس کا ہے؟ مولوی کا. مولوی اللہ کے غیر اللہ. اپنا ترجمہ سامنے رکھیں، جس چیز پہ غیر کا نام آ جائے تو آگے آپ پڑھتے چلے جائیں تو کیا سے کیا بن جاتا ہے. اب بیوی مولوی کی ہے اللہ کی. ملا کہے گا بیوی میری اللہ تعالیٰ بیوی سے پاک ہے، تو ترجمہ کر جس پر غیر کا نام آ جائے. اب تو غیر اللہ ہے یا اللہ، تو کہاں تک بات پہنچے گی؟ کوئی چیز حلال رہ سکتی ہے جو ترجمہ انہوں نے کر کے امت میں بگاڑ پیدا کیا؟ تو یہ آج ہم نے بیٹا سیدھے بیٹھو اب سبق نکالو. قاعدہ نمبر 26 ہم نے پڑھا. اور دوسری بات آپ تمام طلباء اور سامعین جو ہے
وہ یہ نصیب فرما لے کہ آج رات لیلۃ القدر کی رات 27ویں کی رات آ رہی ہے، اور عشاء کے بعد مسجد میں شب بیداری کے حوالے سے محفل پاک ہوگی، اور تمام گاؤں والے چھوٹے بڑے نوجوان دوست احباب تمام عشاء کے وقت، اور ویسے پنجگانہ رب تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور عشاء کے وقت محفل کا اہتمام مسجد میں ہی ہوگا۔